یہ جو 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، 20 رکعت تراویح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت تراویح شروع کی ہے تو خلفائے راشدین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام میں 20 رکعت سے کم 1 رکعت کا بھی رواج نہیں تھا. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں کسی مسجد میں 8 رکعتیں تراویح ہوتی ہوں. صحابہ اور تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں. اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے لکھا ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، حرم، حجاز، مکہ، مدینہ، حجاز کی سرزمین میں مکہ، مدینہ، سعودیہ پورا آتا تھا، سب جگہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. صدیوں سے کتنی چلتی آ رہی ہیں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل فالو کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کو سینہ بسینہ. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا. اب فوراً کہتے ہیں بزرگوں کی نہیں مان کے چلنا ہم نے، ہم تو حدیث کو مانیں گے. اس کا مطلب آپ کے بزرگ کسی اور چیز کو مانتے تھے تو وہ بزرگ نہیں تھے. بزرگ اب کب پیدا ہو رہے ہیں؟ 15ویں صدی میں پیدا ہو رہے ہیں بزرگ. 1400 سال سے مسلمانوں میں کوئی بزرگ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی انگریز مسلمان ہوگا وہ کیا کہے گا؟ بولے گا تم تو 1200 سال سے تمہارے کوئی بزرگ ہی پیدا نہیں ہوا. جو عملی تواتر ہے نا، عملی تواتر وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے خبر واحد سے، چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو چاہے وہ مسلم کی حدیث ہو. عملی تواتر کی اہمیت زیادہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو صدیوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں لوگ. آج حوالہ دیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں ہر جگہ 8 رکعت تراویح ہوتی ہے. آج ہوتی ہے، 100 سال پہلے نہیں ہوتی تھی. 100 سال پہلے کا مکہ اور مدینہ دیکھو تو پورے مکہ اور مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پورے مکہ اور مدینہ میں، اور صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی 80 ہجری کی پیدائش ہے، 2 صدی ہجری کے عالم. وہ کہتے ہیں میں مکہ میں سب کو میں نے 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا. تو اگر مکہ کو فالو کرنا ہے تو امام شافعی کے دور کا مکہ زیادہ بہتر تھا یا آج کا مکہ زیادہ بہتر ہے؟